السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھیے۔ آپ میں سے کوئی حدیث پڑھ کر سنائے گا مجھے، کل والی جو پڑھی تھی ہم نے؟ پہلی حدیث کون ریڈنگ کرے گا؟ پڑھیے۔ ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كنا له ستر من النار۔ احسنتی، بس یہ جو ہے نا فقسمتها کی بجائے فقسمتها، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 209 ہے، ان عائشہ، بے شک عائشہ، زوج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، قالت کہتی ہیں، جاءتنی آئی میرے پاس، امرأۃ ایک عورت، معہا اس کے ساتھ، ابنتانی دو بیٹیاں تھیں، تسألنی وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی، سوال کر رہی تھی، فلم تجد عندی غیر تمرۃ، پس اس نے نہ پایا میرے پاس سوائے ایک کھجور کے، غیر تمرۃ واحدۃ ایک، فأعطیتها تو میں نے اس کو وہی دے دی، فقسمتها تو اس نے اس کو تقسیم کیا، بین ابنتیہا اپنی دو بیٹیوں کے درمیان، یعنی آدھا آدھا کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، ثم قامت پھر کھڑی ہوئی، فخرجت پھر نکل گئی، چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، یعنی گھر میں تشریف لائے، فحدثتہ تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی، فقال تو آپ نے فرمایا، من یلی من هذه البنات شیئا جو بھی آزمایا جائے ان بیٹیوں میں سے کسی چیز سے، فاحسن پھر وہ احسان کرے، الیہن ان کی طرف، کنہ ہوں گی لہو اس کے لیے، سترن پردہ، من النار آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی بیٹیاں کی طرف سے اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا، یعنی وہ بیٹیاں ایک طرح سے ڈھال بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ کے عمومی حالات اس وقت کیسے تھے۔ مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان میں سے بہت سے مسلمان مہاجر تھے جو اپنا گھر بار، مال متاع، کاروبار سب پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ تو نئے مہاجرین کی مدینہ کے اندر آباد کاری ایک مشکل کام تھا۔ بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا، لیکن معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس پر مزید یہ کہ ہر سال جنگ مسلط کر دی جاتی تھی، جو کچھ تھوڑی بہت بچت ہوتی، کوئی چیزیں ہوتی، وہ پھر جنگ میں کام آ جاتی۔ تو عمومی طور پر ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، لیکن آپ دیکھیے کہ اتنے مشکل وقت میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، پھر بھی ہمارے شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے چونکہ ہمارا دھیان کام پہ نہیں ہوتا، مشکلات پہ ہوتا ہے، تو ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئی ہیں وہ خاتون کچھ مانگنے کے لیے کہ اس کی بچیاں بھوکی ہیں، ایک سوالی عورت ہے، اور ان کے گھر میں صرف ایک کھجور ہے۔ سوچئے آج ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں فریج نہیں، ہر ایک کے پاس ریفریجریٹرز ہیں، بعض اوقات ایک نہیں دو دو ہیں، بعض اوقات ریفریجریٹر کے ساتھ ساتھ فریزرز بھی ہیں۔ اس کے باوجود قلت کی شکایت ہے کہ کچھ نہیں ہمارے پاس، بڑا مشکل گزارا۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان فریزرز کے اندر یا فریجوں کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر کو اس گھر کے ساتھ کمپیئر کیجیے جسے کچھ نہیں رکھا ہو سوائے ایک کھجور کے، اور وہ بھی کیا کرتی ہیں، ان کا دل دیکھیے پھر کہ جن کے پاس صرف ایک کھجور ہے،
اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو بچا کے نہیں رکھتی بلکہ کیا کرتی، دے ڈالتی. اگر آج کوئی شخص ایسی قربانی کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جی ایکسٹریمسٹ. تم تو کچھ زیادہ ہی دیندار ہوگی، تمہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں، تو اعتدال میں رہو. ہر چیز تھوڑی خرچ کر ڈالتے ہیں، اپنا آپ بھی دیکھو. حالانکہ اپنے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دوسرے کو دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں کھلتا. تو جس کے پاس ہو ہی ایک کھجور وہ بھی دے ڈالے تو پھر ایسے لوگوں کی کوششیں کس قدر بابرکت ہوں گی. ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے اپنے مسائل کا، پریشانیوں کا، تنگیوں کا ذکر کرتے ہیں. ان تنگیوں کا علاج یہ نہیں کہ ہم کہیں سے لوٹ مار کر کے یا کھینچا تانی کر کے دوسروں کا مال ہتھیا لیں یا کسی طرح دھوکہ دے کے تو پھر ہمارے ہاتھ کھلے ہو جائیں گے. اب دیکھیے کس قدر چوری، خیانت، رشوت، کتنے مختلف غلط طریقے اور غلط ذرائع ہیں، سود اور دیگر حرام طریقوں سے آمدنی. اس کے باوجود کہیں برکت ہے، کہیں سکون ہے، کہیں چین ہے کہ کوئی کہے کہ بہت کچھ ہے میرے پاس. حرص و ہوس پھر بھی نہیں جاتی، دل کی طمع اور لالچ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی مطمئن اور پرسکون نہیں ہوتا. اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے، ہم کسی کا بھلا نہیں کرتے، تو پھر ہم کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نسخہ بتا دیا، الراحمون یرحمہم الرحمن. الراحمون یرحمہم الرحمن. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے. جو چاہتا ہے اس پر رحم کیا جائے، اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دے. سوچئے صرف آج کے دن کے لیے کہ آج آپ نے اپنی کون سی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی، اپنا لنچ یا کھانا یا پانی یا کون سی چیز. کیونکہ متقیوں کی صفات کیا ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اور رزق میں بہت ساری چیزیں آتی، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب رزق ہے اللہ کی طرف سے. اس کی شیئرنگ کس درجے کی، کس حد تک؟ اور پھر صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ. کیا ہم نے یہ سوچ کر کہ پرندوں کو پیاس لگتی ہے کہیں پانی کا انتظام کیا، کہیں دانے کا انتظام کیا؟ انسانوں کی بھلائی اور خیر کے کون کون سے کام کیے؟ سوچئے. راہ چلتے ہوئے لوگ، پیاسے لوگ، بھوکے لوگ، جانور، انسان، ان میں سے کس کے لیے ہمارا دل کتنا نرم اور کتنا مہربان ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت عائشہ ایک کھجور ہے وہ بھی دے دیتی. اب آپ دیکھیے جو لینے والی ہے اس کا دل کیسا ہے. وہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی خود کچھ نہیں کھاتی، وہ توڑ کے 2 بیٹیوں کو بانٹ دیتی. پھر کھڑی ہوتی، کوئی اصرار نہیں کرتی کہ میں بھی بھوکی ہوں، مجھے بھی کچھ دے دو، کچھ تو ہوگا نہیں، اور گھر سے نکل جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو وہ آپ کو یہ واقعہ بیان کرتی. تو اس وقت جو بات آپ نے فرمائی وہ کیا تھی کہ جو ان بچیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں ڈالا جائے، چاہے وہ بھوک کی آزمائش ہے، چاہے وہ شادی کی ہے یا طلاق کی ہے یا بیوہ ہونے کی ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور پھر فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اس ماں نے احسان کیا تھا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی جس کی شادی نہ ہو تو گھر والوں کے لیے وہ کیا بن جاتی، خاندان کی نظروں میں اس بیچاری کی زندگی دوبر ہو جاتی. پھر اگر شادی کے بعد کسی کی طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو کر واپس آ جائے ماں باپ کے گھر، تو پھر احسان کا کیا درجہ ہوتا ہے، کہاں احسان کیا جاتا ہے. تو اگر ہم دین کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں تو مشکل سے مشکل چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. خرچ تو کر ہی رہے ہیں، ذمہ داری تو نبھا ہی رہے ہیں، دینا تو پڑ ہی رہا ہے، کھلانا ہی بھی پڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خوشی سے نہیں کر رہے، مصیبت سمجھ کے کر رہے ہیں، بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں، احسان جتا کے کر رہے ہیں، تانے دے کے کر رہے ہیں. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع مت کرو. کر بھی لیتے ہیں اور اوپر سے تکلیف بھی دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ جس کو بیٹیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی دکھ پہنچے. بعض اوقات بیٹیاں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی دکھ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، سسرال کی طرف سے کوئی تنگی ہو سکتی ہے، تو پھر بھی انسان صبر کا، احسان کا رویہ اختیار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا. اس سے بڑا کوئی نفع کا سودا ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم آگ سے بچا لیے جائیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جتنا کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑا سامان، سب دھوکے کا سامان ہے. کتنی جلدی موسم بدل جاتے ہیں اور کتنی جلدی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی لوگ بدل جاتے ہیں. کون سی چیز پائیدار ہے؟ کون سی چیز ہمارے ہاتھ میں؟ جن چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور جن کا ہم مان رکھتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہماری ہے کہ جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہو، جو نہ ہم سے جائے اور نہ نقصان ہو اور نہ ضائع ہو، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہمیں اس معاملے میں کوئی تکلیف دیکھنی پڑے. کچھ بھی تو ایسا نہیں. اس لیے عقل مندی کس میں ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے جتنی جیسے بھی ہو سکے آخرت بنانے کی فکر کریں. جہاں جہاں جس کی بھلائی کے لیے جو کر سکیں کرتے چلے جائیں، کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان اور مہربانی کرے گا. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. دنیا میں ہم جتنا کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں دراصل اپنے لیے نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے ہوتا ہے، بعد والوں کے لیے ہوتا ہے. تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی اللہ نے جو دیا ہے اس کو بہت بچا کے نہ رکھے، اس کو اللہ کی راہ میں دینے والے بنے. اور خصوصاً صلہ رحمی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے جو ضرورت مند ہوں، اور ان میں سب سے پہلے تو اپنی اولاد آتی. اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 210. عن جابر رضی اللہ عنہ قال هلك ابی وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك او تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك ابي فترك 7 أو 9 بنات فكرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی تھیں. راوی کو تعداد میں شک تھا، یعنی بتانے والے نے تو صحیح بتایا لیکن جس نے آگے روایت کی وہ بھول گیا کہ 7 بتایا تھا یا 9. پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا کماری سے یا بیاہی سے؟ میں نے کہا بیاہی سے، یعنی جو آلریڈی شادی شدہ تھی، ویڈو تھی یا مطلقہ. فرمایا کسی کماری سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یا تم اسے ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی، یعنی تمہاری ہم عمر ہوتی. میں نے عرض کی میرے والد عبداللہ شہید ہوئے اور 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑ گئے تو میں نے پسند نہ کیا کہ ان جیسی لڑکی لاؤں، یعنی لڑکیوں پر ایک اور لڑکی بیاہ لاؤں گھر میں. چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، یعنی تم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، کیونکہ اپنے جذبات کی قربانی مشکل قربانی ہوتی ہے. آپ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے میرے پیچھے اور اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے آگے انشاءاللہ. عن جابر رضی اللہ عنہ قال هلك ابی وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
او تضاحكها وتضاحكك قلت هلك ابي فترك 7 أو 9 بنات فكرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن قال فبارك الله عليك. پہلی حدیث میں ہم نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہاں ہم بہنوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرد پر بیٹیوں کے علاوہ بہنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی بہت اجر ہے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کا ذمہ دار بنا اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا، تو میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے. یعنی وہ شخص جس نے یہ ذمہ داری نبھائی ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا. اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا آنر ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہنوں کی فکر بھی لازم ہے اور اس پر بھی اجر ہے. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، نظر کی بیٹی ربیہ رضی اللہ عنہا نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے. یہ نہیں پتہ چلتا کہ وجہ کیا تھی، ہو سکتا ہے کہ اچانک حادثہ ہوا ہو کوئی یا کوئی بھی وجہ. تو اس پر لڑکی والوں نے تاوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی کہ معاف کر دیا جائے، صلح کر لی جائے، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا. حالانکہ یہ ربیہ وہی ہیں کہ جن کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تھے. تو آپ نے کیا حکم دیا کہ ان کا بھی دانت توڑا جائے، کیونکہ عدل کا تقاضا یہی تھا. انس بن نضر نے عرض کیا، جو ان کے بھائی تھے ربیہ کے، یا رسول اللہ، ربیہ کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا؟ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. آپ نے فرمایا، انس، کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے کا ہے، یعنی قصاص ہے. چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا. آپ نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یعنی پہلے وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایسی ڈٹرمینیشن تھی اور اتنا کنسرن تھے اور ایسی ڈیزائر تھی کہ ان کے دل کی تڑپ اور پکار اللہ تک پہنچ گئی، اور بعد میں راضی نامہ ہو گیا اور دانت نہ توڑا گیا. تو یہ کس نے کس کے لیے اتنا جذبہ دکھایا؟ بھائی نے بہن کے لیے. تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، جو کیئر کرنے والا ہو، جو اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اس پر اجر کا یقین ہو. دیکھیے، ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان آخرت جہاں اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، وہاں ہمارے لیے وہ اتنی بڑی نعمت بھی ہے کہ جہاں کی نعمتوں کا تصور کر کے اور جہاں کی حساب کی آسانی کا سوچ کر انسان دنیا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، بڑی سے بڑا فائدہ چھوڑ سکتا ہے، بڑی سے بڑی چیز چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں مل جائے گا تو اس کو پھر فکر نہیں ہوتی کہ اچھا اگر آج کوئی لے بھاگا تو کہاں بھاگ کے جائے گا، کل اللہ تعالیٰ مجھے دلوا دیں گے. تو دنیا کی محرومی کوئی محرومی نہیں. پھر اسی طرح بہنوں کی صفائی ستھرائی کی فکر کرنا. اور یہ جو ابھی حدیث آپ نے پڑھی حضرت جابر کی، اس کی مختلف روایات ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے شادی کر لی اور ایک عمر والی عورت سے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہت ساری بہنیں ہیں اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، یعنی اکٹھا کر کے رکھے، ان کی کنگھی کرے، ان کی نگرانی کرے. بہت چھوٹی چھوٹی ہوگی نا بہنیں، یعنی ان کے لیے ماں کی طرح کا کام کرے. اچھا، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پر سسرال کی کوئی ذمہ داری نہیں، نہ کسی نند کی ذمہ داری ہے، نہ کسی ساس کی ہے، نہ کسی اور کی. یہ حدیث کیا بتاتی؟ یہ اس خاتون کی جن سے حضرت جابر نے شادی کی تھی
کیا لگتی تھی سب؟ نندے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ مثلاً سب سے بڑی بہو ہے اور چھوٹے بچے سب بیانے والے ہیں یا بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی. تو اس صورت میں کہہ کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کا کام ہے, مجھے تو الگ گھر چاہیے, مجھے اپنا سکون چاہیے, اپنی الگ دنیا چاہیے, اور مجھے تو اسلام نے یہ حق دیا. یہاں پر اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دین جو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو, نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو. اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس عورت سے شادی کی کہ جو انہیں جمع رکھے, ان کا خیال کرے, ان کی کیئر کرے اور ان کی کنگھی پٹی کرے اور ان کی نگرانی کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی عورت سے شادی کر لوں, بہت ینگ لڑکی سے شادی کر لوں جو نہ ان کو ادب سکھائے نہ ان کی نگرانی کر سکے گی. اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھی, جو ان کی نگرانی کرے اور ان کو سلیقہ مند بنائے. عربی کے لفظ ہے وَتُؤَدِّبُهُنَّ, ادب سکھائے. تو اس سے ایک بھابھی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نندوں کو ادب سکھائے. سب سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت سے آغاز کرے. باہر جا کے درس دینا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اگر گھر بھرا ہوا نندوں سے اور بچوں سے یا ان کے بچوں سے, یا آپ کے آس پاس گلی محلے میں بہت سے ایسے رشتہ دار رہتے ہیں کہ جن کے بچے تعلیم و تربیت سے آری ہیں, یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, تو پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ کہاں سے شروع کیا جائے؟ جو قریب ہیں, قریب والوں سے شروع کیا جائے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے, صحیح بخاری ہی کی روایت ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے. وَتُصْلِحُهُنَّ, ایک روایت میں تُؤَدِّبُهُنَّ کا لفظ ہے اور ایک میں تُصْلِحُهُنَّ کا. ایک اور روایت, اور یہ مسلم کی روایت ہے, اس میں آتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے. دیکھیے ذرا ان کی دور اندیشی, کہیں آنے والی لڑکی میرے اور ان کے بیچ میں حائل نہ ہو جائے, رکاوٹ نہ بن جائے. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ مجھے اپنی بہنوں سے کاٹ کے نہ رکھ دے. تو کیا خیال ہے پھر ایسی خواتین کا جو سب سے پہلے آ کے اس چیز کا بندوبست کرتی ہیں کہ جو ان کا شوہر ہے نہ وہ ماں سے ملے, نہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملے, نہ اور کسی اپنے دوست سے ملے, بس صرف ان کی توجہ کا مرکز میں ہو, اس کی ساری عنایتیں صرف اسی کے لیے ہوں. کیا یہ دینی رویہ؟ کیا یہ اخلاقی رویہ ہے؟ شوہر کو اپنے خاندان سے کاٹ دینا, رشتہ داروں سے کاٹ دینا, اور اس لیے بھی کاٹ دینا کہ یہ ان کے ساتھ نہ کوئی بھلائی کرے, یا اس کی تنخواہ یا آمدنی کا کوئی حصہ ان پہ نہ لگ جائے, یا وہ ان سے کوئی زیادہ مطالبے نہ کر بیٹھے. کیا یہ انسانیت ہے؟ ہرگز بھی نہیں. کیونکہ اگر اپنے گھر والوں سے شروع کریں گے تو اس کا اجر دگنا ہوگا, کئی گنا زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورتحال میں یہی تیرے لیے بہتر ہے. حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ ینگ لڑکی سے شادی کرتے جو تمہاری عمر کی ہوتی. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے, پسندیدہ ہے یہ. لیکن اگر گھریلو حالات کا تقاضا کچھ اور ہے تو پھر اس کے مطابق چوائس کچھ اور ہو سکتی ہے. اور آپ نے فرمایا اور عورت سے اس کے دین اور مال پر نکاح کیا جاتا ہے, بس تجھے دیندار عورت مقدم ہونی چاہیے, تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. اور یہ ازراہ محبت کہا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی, اس میں جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مناسب خیال نہیں کیا کہ میں ان جیسی نا تجربہ کار لڑکی ان کے پاس لے آؤں, بلکہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے, ان کی دیکھ بھال کرے, تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا. قال اصبت, تم نے بہت اچھا کیا. اور بھائی کو آپ دیکھیں کہ کس طرح, اب آپ دیکھیں کہ 2 یا 3 بچیوں کی پرورش پر اتنا اجر ہے, تو یہاں تو 7 یا 9 لڑکیاں ہیں, ان سب کی شادیاں اور ان سب کے مسئلے مسائل, کیونکہ جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں اتنے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے بھی اجر تھا. اب اس حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجئے. ان جابر رضی اللہ عنہ, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال, کہتے ہیں, ہلاک ابی, میرے والد ہلاک ہو گئے, شہید ہو گئے, بیسیکلی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. وترک 7 و 9 بنات, اور چھوڑ گئے 7 یا 9 بیٹیاں. فتزوجت امرأۃ, تو میں نے شادی کر لی ایک عورت سے.
فقال النبی، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تزوجت یا جابر، جابر تم نے شادی کر لی؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. شادی کے بعد بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شادی میں پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا جائے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں، تم نے تو ہوا نہیں لگنے دی، تم نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا. یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کو کسی دعوت پہ بلائے تو بہت اچھا، اور اگر اس نے نہیں بلایا تو دل میں کوئی برا گمان بھی نہیں جانا چاہیے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اپنا سوچتے کہ مجھے نہیں بلایا، دیکھو تو صحیح، کیا فرمایا؟ اچھا تم نے شادی کی، ان کے بارے میں کنسرن ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ کسی بھی سچویشن میں اپنی پڑ جانا یا دوسرے کی فکر کرنا، دو میں سے ایک ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ عموماً نوٹ کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ لوگ فوراً اپنی کوئی کہانی سنانی شروع کر دیتے، یا کہ ان کے دل میں گلا شکوہ تھا وہ دہرانے لگتے ہیں. اس وقت وہ مقصد یا موضوع بھول جاتے ہیں کہ بھئی بات کیا ہونے لگی. اچھا اس طرز عمل کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے بڑی مشکل سے ایک بات سوچی اور بندے کو ڈھونڈا اور آپ اس سے بات کرنے چلے اور بات کرنے لگے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنے، وہ اپنے غم بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر جس مقصد کے لیے ملاقات ہوئی وہ نہ تو اللہ کے لیے تھی اور نہ ہی اس سے کوئی خیر کا کام پھوٹے گا، نہ وہ مبارک ملاقات ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے حال پوچھتے بھی کیا حال ہے، اچھا تو یاد آ گیا آپ کو حال پوچھنا، شکر ہے آپ کو بھی خیال آیا کہ حال پوچھیں. کیا یہ نبوی اخلاق ہے؟ ایسے تانے دینا کسی کو بھی. کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ کوئی اگر آپ کو اگنور کرتا ہی ہے، اور اللہ عالم کیوں کرتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہوگا نفسیاتی، یا کوئی اس کا کوئی مصروفیت ہوگی، یا کوئی بھی اس کا اخلاق. اگر وہ آپ کو اگنور کرتا بھی ہے تو کیا اس طرح کے تانے دینے سے وہ آپ سے محبت شروع کر دے گا؟ ہے نہیں. تو پھر حاصل کیا ایسی لغو گفتگو سے؟ اس کے برعکس اگر آپ بہت اچھی طرح خندہ پیشانی سے اچھی طرح ملیں یا وہ آپ کو ملے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں اس کی اس ملاقات کی یاد رہ جائے گی، ایک محبت رہ جائے گی کہ ایک اچھے انسان سے ملا ہوں، کسی مردہ انسان سے نہیں یا کسی بد اخلاق سے نہیں. تو شکوہ جو ہوتا ہے یہ محبت کو کاٹ دیتا ہے. چلو کبھی کبھار تو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن روز کا وتیرہ ہی بنا لے. ایسی چیزیں دوسروں کو سخت اریٹیٹ کرتی ہیں. یعنی جب ہم ہر بات میں ٹانٹ یا طنز کا لہجہ اختیار کریں اور ہر بات میں دوسرے کو جتائیں کہ وہ قصوروار ہے، وہ مجرم ہے، وہ غلط ہے، اور صرف صحیح آپ ہی ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب اچھا ہے اور جو دوسرا کرتا ہے وہ سب ہی برا، نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرے کی محبت جیت لیں گے آپ، وہ آپ کے قریب آ جائے گا، وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کے کام آئے گا، آپ کی مدد کرے گا. ایسا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا، کنارہ کشی کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس وقت بھی بات کی وہ کچھ فوراً ہی کچھ توپ چلے گی اور کچھ لگے گا آ کے گولا، دہانا کھل جائے گا اور کچھ نہ کچھ بمباری ہوگی. کیونکہ کچھ لوگوں کے منہ سے کم ہی خیر کی باتیں نکلتی ہیں، کم ہی نکلتی ہیں. تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور وہ دوسروں کے سینے پہ جا کے کیا لگتا ہے. تو اس پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو ان کا پوچھا، اچھا شادی کی ہے تو کیسی ہے لڑکی، کنواری سے کی ہے یا شادی شدہ سے کی ہے؟ تو نے کہا کہ شادی شدہ سے کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان لڑکی سے کیوں نہ کی؟ کیونکہ وہ نوجوان تھے، ابھی پہلی شادی تھی ان کی، اور وہ ایک بیوہ یا مطلقہ سے شادی کر رہے ہیں. تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جاتا، لیکن وہاں کے معاشرے میں ایکسپٹیبل تو تھا، لیکن بہتر ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہو. تو ہو سکتا ہے یہ عمر میں بھی ان سے بڑی ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں انہی کی طرح کی ایک اور کھلنڈی لڑکی لے آؤں، اس لیے میں نے فتزوجت امرأۃ، ایک عورت سے شادی کی ہے، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، تقوم علیہن، جو ان کی ذمہ داری اٹھا لے. کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں تو بہرحال عورت ہی کو اٹھانی ہوتی ہے نا. قال فبارک اللہ علیک، تو آپ نے اس کو دعا دی. تو اگر آج بھی اگر کوئی ایسا کرے، ایسی قربانیاں کرے، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا کرے.
اس کے برعکس جو رشتوں کو کاٹے ان کے لیے کیا دعا ہے؟ کاٹنے والوں کے لیے کیا دعا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے کاٹ دیا جاتا ہے. وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے, خود اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتا ہے. اچھا, انہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بہنوں کے علاوہ ان کی پھپھیاں بھی تھیں چھوٹی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری سے کی یا شوہر دیدہ سے کی, تو انہوں نے کہا کہ شوہر دیدہ سے, کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور پھپھیاں ہیں, میں نے ان میں انہی جیسی ناتجربہ کار کو لانا مناسب نہ سمجھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک مرد پر صرف اپنی بیٹیاں نہیں, بہنیں نہیں, پھپھیاں یا خالہ یا کوئی بیوی کی ماں یا خالہ یا کسی اور کی ذمہ داری آ پڑتی, تو اس کو بھی خوش دلی سے نبھانا چاہیے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ رواہ النسائی کتاب عشرۃ النساء. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب کی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ رواہ النسائی. نون پہ زبر ہے, نساء نہیں ہے, نساء ہے. ٹھیک ہے. تو انس حضرت انس سے روایت ہے, قال کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حببا محبوب کیا گیا, پسندیدہ بنایا گیا, الیہ میری طرف, من الدنیا دنیا میں سے, دو چیزوں کو بریکٹ میں لکھیے, النساء عورتیں, والطیب اور خوشبو, یہ دو چیزیں مجھے بہت مرغوب ہیں. وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ, وجعل اور بنا دی گئی, قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک, فی الصلاۃ نماز میں. کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے, ایک طرف دنیا کی چیز کی پسندیدگی کی بات کی گئی اور دوسری طرف نماز, کہ دنیا میں سے کوئی بھی چیز مرغوب ہو لیکن وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے. یہ ہے اصل میسج. کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دین کو بھلا دیتے ہیں, اور بعض اوقات دین کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو بھلا دیتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے عمومی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کوئی بری چیز نہیں تھی, پاؤں کی جوتی نہیں تھی, یا کوئی ٹھکرائے جانے کے لائق چیز نہیں تھی, کوئی منحوس چیز نہیں تھی جیسے کہ عام طور پر کچھ معاشروں میں سمجھا جاتا ہے. اور ان کے اثر سے خود ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے تصورات پائے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو عام طور پر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, یا عورت کو عام طور پر کم تر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے. یعنی کتنی عزت اور کتنا بڑا مقام بخشا ہے. اگلی حدیث ہے, ان عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکۃ القرشی التیمی ان المسور ابن مخرمۃ حدثه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وهو يقول وَإِنَّمَا ابْنَتَيْ بَضْعَةٌ مِّنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا رواہ مسلم. عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ قرشی تیمی سے مروی ہے کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا, بے شک میری بچی سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھے بھی پریشان کرے گی, اور جو بات اسے اذیت دے گی وہ مجھے بھی اذیت دے گی. اس کا پس منظر کل آپ کو بتایا گیا تھا. کیا تھا یہ بات؟ آپ نے کب فرمائی تھی؟ جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پروپوز کیا تھا. ٹھیک ہے, ریپیٹ کیجیے. ان عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکۃ القرشی التیمی ان المسور ابن مخرمۃ حدثه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علی المنبر وهو يقول فإنما ابنتي بدعة مني یریبنی ما رابها ویؤذینی ما آذاها عن عبداللہ سے روایت ہے جو ابن عبید اللہ ہیں، عبید اللہ کے بیٹے ہیں. اور عبید اللہ کون ہے؟ ابن ابی ملیکہ ہے، ابو ملیکہ کے بیٹے ہیں، القرشی التیمی، یہ ان کی نسبت ہے. ان المسور کہ بے شک مسور ابن مخرمہ حدثہ انہوں نے ان کو بیان کیا، انہ سمع کہ انہوں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی المنبر، ممبر پر یعنی مسجد میں، وہو یقول اور آپ فرما رہے تھے، فانما پس بے شک ابنتی میری بیٹی، بدعتن ایک ٹکڑا ہے، منی مجھ سے یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی بے چین کرتی ہے مجھ کو. یریبنی کا روٹ کیا ہوگا؟ ریب. ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ تو یہاں بے چینی کے معنی، بے چین کرتا ہے مجھ کو، مارابہا جو اسے بے چین کرتا ہے، ویؤذینی اور اذیت دیتا ہے مجھ کو، ما آذاہا جو اس کو اذیت دیتا ہے. یعنی کوئی چیز جو اس کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کیسا تعلق ہے یہ؟ عام طور پر مائیں تو اتنی کنسرن ہوتی ہے، لیکن باپ بیٹیوں کے معاملے میں اس حد تک کم ہی کنسرن ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ہوتے ہیں تو ایکسپریس بالکل نہیں کرتے کہ ہمیں بچوں سے محبت ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ایکسپریس کر رہے ہیں؟ ممبر پر کر رہے ہیں. تو کمپیئر کیجئے اس محبت کو ان سو کالڈ مسلمز کی محبت کے ساتھ جو بچیوں کی پیدائش پر دور جاہلیت کے مردوں کی طرح منہ لٹکا لیتے ہیں یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں یا ایک بوجھ سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں. جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے تو سورۃ الکہف میں بھی آتا نا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ باقیات جو ہیں، اس سے بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ بیٹیاں، الصالحات جو صالح ہوں، باقی رہنے والیاں جو صالحات ہیں، یعنی صدقہ جاریہ جو بیٹیوں کی شکل میں انسان کو ملتا ہے، خیر عند ربک ثوابا، ثواب میں بہت بہتر ہے. ویسے بھی ثواب جو بتایا گیا ان کی پرورش کے اجر کا وہ تو سامنے ہی ہے. وخیر عملا، اور ان سے اچھی امید کی جا سکتی. تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا بہترین اجر ہو. حدیث نمبر 213 عن المغیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع الوہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے، ادائیگی حقوق سے ہاتھ روکنا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے. منع کا معنی روکنا اور ہاتھ ہی مطالبے کرنا. اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی حرام ہے، اور تمہارے لیے لایانی گفتگو اور سوالوں کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا ناپسند کیا ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. عن المغیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع الوہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال. عن المغیرہ، مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، حرم علیکم تم پر حرام قرار دیا ہے، حرام ہے کیا؟ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو. آپ سب ینگ بچیاں بتائیے مجھے کہ
آپ کے والدین کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہے، ماؤں کی جائز باتیں آپ کتنی مانتی یا حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہو۔ آپ میں سے کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو ماں کسی کام سے روکے تو وہ رک جائیں، یا کسی کام کا کہیں تو وہ فوراً کر بھی دیں۔ دونوں چیزیں نا، فرما برداری میں دونوں چیزیں آتی ہیں، جو حکم دیا جائے وہ مانا جائے، جس سے روکا جائے اس سے رک جایا جائے۔ تو آپ نے اس کے بعد اپنے طرز عمل کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور والدہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں، تو ایک کانفلکٹ سا آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ یا ان کو اپنی بات سمجھا کے قائل کر لینا چاہیے، یا آپ کو قائل کر لینا چاہیے، یعنی پوری ایکسپلینیشن دے کے بات واضح کر کے دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے، لیکن بلا وجہ کی ناراضگی نہیں پالنی چاہیے۔ دوسری چیز جس سے روکا گیا وہ من ان وہاتی، من ان کا معنی روکنا، کسی کا حق اس کو نہ دینا، وہاتی اور اپنے حق سے زیادہ کے مطالبے کرنا۔ ہاتھی کا مطلب تو لاؤ اور دو اور چاہیے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، یہ بھی منع ہے۔ کیا؟ کسی کا جائز حق روکنا یا ناجائز مطالبے کرنا۔ وبعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، کل اس پہ بات ہوئی تھی۔ وکرہ لکم، اور ناپسند کیا تمہارے لیے، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا لیکن یہ مکروہ ہے۔ کیا؟ قیل وقال، ہی سیڈ شی سیڈ، اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، اس کا وہ کہنا اس کا یہ کہنا، یعنی باتیں کرتے چلے جانا اور لوگوں کو کوٹ کرنا بہت زیادہ۔ قیلا کہا گیا، وقالا اور اس نے کہا۔ جب آپ گفتگو کریں تو اپنی گفتگو کا آپ خود جائزہ لیں کہ اس میں کتنی دفعہ آپ دوسروں کو کوٹ کرتے، اس نے کہا، میں نے سنا، کوئی یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ قیل وقالا یعنی لا یعنی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، اور پھر ایک نیوز کو دن میں کوئی 10-20 دفعہ دہرانا، ایک ہی بات کو بار بار کرنا۔ وکثرت السؤال، اور سوالوں کی کثرت، اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ وہ کیوں؟ سوالوں کی کثرت کیوں ناپسندیدہ؟ ایک تو دین مشکل ہوتا ہے، دوسرا چلو دین سے متعلق سوال نہیں، یہاں جنرلی بات کی گئی ہے، صرف دینی سوال نہیں، دوسرے سوال بھی خود کو بھی مشکل میں ڈالتے اور دوسرے کو انوائے کرتے ہیں۔ سوالوں کی کثرت سے دوسرا اریٹیٹ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اچھا ہو گیا، ابھی وہ کر رہا ہے، ابھی کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، اچھا یہ بتاؤ کتنا ہو گیا، اچھا مجھے دکھاؤ کتنا ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ کب تک کر لو گے۔ ان سوالوں کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ اس طرح کسی سے بھی کام لے یا کسی کو اس طرح کی مصیبت میں پھنسائے، اس کے تعلقات کتنے اچھے ہو سکتے ہیں اپنے آس پاس والوں سے، جو ہر وقت کی انٹرفیئرنس کرے۔ حتیٰ کہ آپ اگر اپنے بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بے وجہ کے ساتھ مثلاً کیا کیا سوال ہوتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ جیسے مثلاً بچہ گیا ہے، کہاں گئے تھے، وہاں کیا کر رہے تھے، کس سے ملے تھے، کیا کھایا تھا، کس راستے سے آئے ہو، مطلب غیر ضروری سوالات سے پرہیز۔ جب کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ مثلاً خالہ کے گھر گیا یا نانی کے گھر گیا تو ٹھیک ہے، اب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کیا کھایا، لیکن اگر رہا دوستوں کے ساتھ گیا تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کس جگہ پر رہا، اس نے کیا کیا، یعنی اس کی تربیت کے لیے۔ لیکن ادروائز جب پتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو صرف تجسس کی خاطر کہ بھلا انہوں نے کیا سلوک کیا، اس سے کیسے پیش آئے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور کس قسم کے سوال کرتے ہیں؟ کچھ ماؤں کو ایسی عادت ہوتی کہ ہر وقت بچوں سے پوچھتی رہتی ہے اچھا کیا کر رہے تم، وہ کہتی ہیں کہ ایک ان کی جاننے والی ہے، وہ بچوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی، دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی، بس صرف آوازیں لگاتی رہتی کیا کر رہے ہو۔ بھئی تو آپ کو کام دے دیں ان کو جو آپ کی پسند کا ہو اور وہ پھر اس کو کریں بیٹھ کے۔ اس طرح کے بچے کبھی بھی چین سے نہیں پلتے، وہ ہر وقت انسیکیور ہوتے ہیں بڑے ہو کر، پتہ نہیں اب کہاں سے کوئی دھماکہ ہوگا۔ جی، ایک سوال سے دوسرا اس سے زیادہ مشکل۔ اسی طرح لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سوال کرنا۔ دوست کی شادی ہو گئی مثلا تو دوسری دوست اس سے کیا سوال کرتی، اور بعض اوقات کتنے غیر ضروری، کتنے غیر معقول اور کتنے حیا سے عاری سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اگر وہ بتائے تو اللہ کی نافرمانی، اور اگر نہ بتائے تو دوست ناراض۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی دوستی باقی رہتی؟
کچھ دنوں میں دوستی رخصت ہو جاتی ہیں، جن کی بلا ضرورت کی کیوریاسٹی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. اور کس طرح کے سوال؟ کچھ سوال تو ہوتے ہیں جو کچھ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی شوہر کی تنخواہ کیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہاں، کیونکہ یہ ہر ایک کا ایک بھرم ہوتا ہے نا. جن کی تو زیادہ ہوتی ہے وہ تو ان کے شکل و صورت سے نظر آ جاتی ہے، اور جن غریبوں کی کم ہے اگر ان سے کوئی پوچھے گا تو ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی. اگر کسی کو کپڑا پہنے دیکھے تو لازمی پوچھے کہاں سے خریدا، کتنے کا آیا، کب خریدا تھا. تو کثرت سوال جو ہے اور غیر ضروری سوال، لا یعنی باتوں کو مزید تقویت دینے کے لیے سوال، یہ ناپسندیدہ. وَإِضَاعَةَ المال، اور مال ضائع کرنا، بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا بغیر حساب کتاب کے. اور اس حدیث میں خاص طور پر ماں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا، اس لیے یہ حدیث یہاں لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. تو خواتین کے حقوق میں سے بیٹیوں کی بات ہوئی، بہنوں کی ہوئی، ماں کی. اچھا، ماں کے درجے میں اور کون کون آتا ہے؟ خالہ، شابش، چچی، ممانی، نانی، ساس، پھوپھی، جی وہ روحانی والدین ہوتے ہیں. تو ان سب کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، جو اپنی ماں ہے وہ اپنی ہے، جس نے جنم دیا اس کا حق سب سے اوپر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ماں کے درجے میں آتی ہیں رشتہ دار خواتین، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے. جیسے حضرت جابر نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آغاز میں کیا کہا تھا؟ اے صفیہ میری پھپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا. اے فاطمہ بنت محمد میری بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کام نہ آ سکوں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق میں دینی حقوق بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں امی تو بڑی ہیں، چچی خالہ بڑی ہیں، ان کو تبلیغ کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی؟ بہت عزت، ادب، احترام کے ساتھ بڑوں کو بھی اچھی بات بتانی چاہیے. پھر اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، مدینہ آئے تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولہ بنت قیس سے شادی کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے ملاقات کے لیے حضرت خولہ کے گھر جاتے تھے. خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے کہ قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک ہوگی. آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، اور اس سے سیراب ہونے والے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم کے لوگ ہیں. خولہ کہتی ہیں کہ پھر میں آپ کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہوئی جس میں روٹی یا حریرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنے کے لیے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کچھ جل گئی اور آپ کے منہ سے سی کی آواز نکلی. فرمایا اگر ابن آدم کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو تب بھی سی کرتا ہے، اور اگر گرمی کا ہوتا ہے تب بھی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تربیت تھی. لیکن ایسے روزمرہ زندگی کے ان مواقع پر ہمیں کیوں بھول جاتی ہیں یہ باتیں؟ ہم کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے؟ ہم دین ایک جگہ پڑھتے ہیں، وہ کتاب میں پڑھتے ہیں، پیپر میں لکھتے ہیں، بند کر کے پھر اپنی دنیا میں نکل جاتے ہیں، اور جب وہاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کچھ یاد نہیں آتا کہ اب وہ جو پڑھا ہوا وہ یہاں استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا؟ حضرت حمزہ کون تھے؟ آپ کے چچا تھے، اور وہ آپ کی چچی ہوئی. تو آپ ان کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور وہ آپ کو انہوں نے جیسے کھانا پیش کیا. پھر اسی طرح چچا کی بیٹی کے ساتھ اچھے سلوک میں کس کے مثال دیں گے آپ؟ حضرت ام ہانی. ٹھیک ہے، آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں. کتنا بڑا آنر دیا اس کو. جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، نہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار خواتین بھی اس میں آ جاتی ہیں. غم کے وقت ان کی آپ ڈھارس بندھایا کرتے تھے جیسے کوئی فوت ہو جاتا. پھر اسی طرح خالہ کے ساتھ رضائی رشتہ دار خواتین کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہوتا ہے، یعنی جو دودھ پلانے والی رضائی والدہ ہیں. یا پھر اسی طرح ام سلیم کے گھر آپ جایا کرتے تھے. جب نماز کا وقت آتا تو ایک چٹائی پر آپ نماز پڑھتے. جب قباء جاتے تو ام حرام کے پاس بھی جاتے. یہ آپ کی رضائی خالائیں تھیں. ان کے گھروں میں نماز پڑھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے. پھر اسی طرح عام خواتین کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے. اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا. پھر اسی طرح ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک کام ہے.
تو آپ نے فرمایا اے ام فلاں تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا. تو آپ نے ایک راستے میں اس عورت سے علیحدگی میں بات کی، یہاں تک کہ اس نے اپنا کام جو بھی تھا آپ سے کہہ دیا. یعنی صرف عقل مند ذہین خواتین نہیں بلکہ مجنون قسم کی یا ناسمجھ یا بے عقل قسم کی خواتین جو ہے آپ ان کا بھی احترام کرتے تھے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ذرا عقل کم ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت انسلٹنگ ہوتا ہے. وہ سروینٹس جو بیچارے بدھو سے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ بات نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ جب آواز دیں گے تب بھی اس آواز میں بدتمیزی ہوگی، کوئی معاملہ کریں گے کچھ کہیں گے تو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. ہمیں ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا. ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے. تو ہر ایک کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک عزت ہوتی. حضرت عمر بن خطاب کو آپ دیکھیے، آپ نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کی تو ایک بہت اچھی چادر بچ گئی. پہلے تو سب خواتین کو دے دی، یعنی یہ خواتین پر احسان کی ایک قسم میں آتا ہے نا. تو ایک صاحب جو وہیں موجود تھے کہنے لگے امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہے. ان کا اشارہ ام کلثوم بنت علی کی طرف تھا رضی اللہ عنہ. لیکن حضرت عمر بولے کہ ام سلیت رضی اللہ عنہا اس کی زیادہ مستحق ہے. یعنی ام سلیت جو ہے وہ اس کی زیادہ مستحق ہے. یعنی ایک اور خاتون، ان کا تعلق انصار سے تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی. اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ غزوہ احد میں ہمارے لیے مشک بھر کر پانی لایا کرتی تھی. کتنے دور کے احسان یاد رکھے. پھر اسی طرح غور سے بات سننا. عام طور پر لڑکیوں کی بات کو، بے وقوفی کی بات یا عورتوں کی بات کو ناسمجھی کی بات کہہ کر توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی توجہ دلائی ہے. پھر گناہگار خواتین کے ساتھ توبہ کے بعد حسن سلوک. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی وجہ سے ایک عورت کا ہاتھ کٹوایا تھا. وہ کہتی ہے کہ وہ عورت بعد میں بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی. اس عورت نے توبہ کر لی تھی اور حسن توبہ کو ثبوت دیا تھا. یہ ہے اسلام. تو غلطی ہو گئی، معاف کرو، سزا دینی ہے تو سزا دو اور اس کے بعد اپنا رویہ اور تعلق درست کرو. غلطی ہونے پر ساری زندگی دوسرے کے ساتھ ناراض رہنا، تانے دیتے رہنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. وہ عورت جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے منہ پھیر لیا. پھر اس نے کہا، پھر آپ نے اس کو کہا کہ اچھا جب تم بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. پھر وہ آئی. پھر کہا کہ اچھا بچہ دودھ جب چھوڑے تو پھر آنا. پھر وہ آئی. تو اس دوران اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ سارے انگلیاں اٹھاتے تھے، یہ دیکھو وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے؟ نہیں. پھر اسی طرح خادماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فیمیل سرونٹس اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوتی تھی، اس لیے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اس کی اچھی طرح پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ ان کمزور عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. پھر کام میں ان کی مدد کرنا، پھر ان کے ساتھ احسان کرنا. پھر اسی طرح اگر کوئی ان کو مارے تو اس پر غضبناک ہونا، ان کی آزادی پر مدد کرنا. پھر غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ حضرت اسماء کی بات آتی. اسی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا. چلیے 214 حدیث. قالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انصار کی عورتیں بھی خوب عورتیں ہیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. قالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رواہ مسلم. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء کتنی اچھی عورتیں ہیں، نساء الانصاری انصار کی عورتیں، لم یکن نہ تھا، یمنعہن منع کرتا ان کو، الحیاء حیا، ان یتفقہن کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں فی الدین دین میں. یعنی اسلام نے عورت کو اتنا کانفیڈینس دیا کہ اس کو دین سیکھنے اور سمجھنے اور دین کے نازک معاملوں میں سوال کرنے کی ہمت اور حوصلہ بخشا.
اسی لیے ان عورتوں نے اپنا بہترین کردار ادا کیا. آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی عورت ایسا کوئی سوال کرے یا کسی سے کچھ پوچھے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے گا. یا کوئی پڑھنا بھی چاہے دین تو اس کو کیا کرے, تم کیا عالمہ فاضلہ بننے جا رہی ہو, یہ تو یہ عالمہ فاضلہ بن کے تمہیں کرنا کیا ہے. یا عام طور پہ کہتے ہیں ان کو مت پڑھنے دو کیونکہ پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی تعریف کی ہے کہ جو دین سیکھنے کے معاملے میں حیا نہیں کرتی, یعنی دین کو پورا پورا جانتی. آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر ڈرائیور سے بات کرنی ہو, کسی دکاندار سے بات کرنی ہو تو بالکل نہیں شرمائیں گی, بہت کانفیڈنٹ ہیں. لیکن اگر کوئی دین کا سوال کرنا ہو یا دین کے بارے میں جاننا ہو تو پھر ان کو شرم آتی. آخری حدیث ہے 215. قال عمیر فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جيش من امتی يغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم. رواہ البخاری. عمیر سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟ فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی. قال عمیر فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم. قال عمیر کہتے ہیں فحدثتنا تو بیان کیا ہم سے ام حرام نے انہا کہ بے شک انہوں نے سمعت سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے تھے اول جیشن پہلا لشکر من امتی میری امت کا یغزون البحر جو غزوہ کرے گا سمندر میں, یعنی جو سمندر میں جنگ کرے گا, قد اوجبوا تحقیق انہوں نے واجب کر لی. قالت ام حرام کہنے لگی قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم کیا میں ان میں ہوں؟ قال انت فیہم آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو, یعنی انہی میں سے ہو. آپ دیکھیے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف جاتے تھے تو راستے میں حضرت ام حرام کے ہاں آرام کیا کرتے تھے, نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے. تو ایک دفعہ وہاں تشریف فرما تھے, قیلولہ کر رہے تھے کہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے. تو ام حرام نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہیں اور وہ غزوے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ فوراً کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے میں بھی ان میں شامل ہوں. اور پھر دوسری روایت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہے, تو ان کو فوراً خیال ہے کہ میں کیوں محروم رہوں, کہ کیا میں ان میں سے ہوں گی, میں بھی یہ کرنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی. اور کہا جاتا ہے کہ پھر یہ اس لشکر میں شریک ہوئی اور جب سائپرس میں پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی. ابھی جنگ کے مقام پر نہیں پہنچا گیا تھا تو راستے میں شہید ہو گئی. جو شخص اس راستے میں نکل جائے پھر وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی فوت ہو جائے وہ شہادت کی موت پاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو خیر کے کام میں حصہ لینے سے ڈسکریج نہیں کیا. اگر آج کل کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا شوق ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, کون انکریج کرے گا؟ بعض اوقات بچیوں کے اندر خاص پوٹینشیل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا, اور بہت ذہین ہوتی ہے, بہت کچھ کر بھی سکتی ہیں, اور وہ کام شریعت کی حدود کے اندر ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی ان کو اجازت نہیں دی جاتی. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ وہ لڑکی ہے. تو یہ طرز عمل درست نہیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات مرد خود عورتیں عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتی ہیں.
مائیں جو ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں لڑکیاں پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی، ان کا سارا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. ایک اور ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ کل کسی نے مجھے دیا، کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دور جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے اندر کوئی جذبات احساسات نہیں، وہ اس کو انسان نہیں جانور سمجھتے ہیں. بہت سی چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بیٹی کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال میرے سامنے ہے. میں نے ایک ایسی فیملی دیکھی جس میں 3 بہنیں اور 4 بھائی. بیٹوں کو اچھی تعلیم دلوائی گئی مگر بیٹیوں کو کبھی اسکول کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. میری ان بچیوں سے زیادہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. اب وہ بچیاں نوجوان ہو گئی ہیں، یعنی جوان ہو گئی. ان بچیوں کی زندگی کچھ اس طرح سے گزر رہی کہ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی ہیں. انہیں نماز اور قرآن کا کچھ پتہ نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں سکھایا گیا. دنیا کا اسکول تو کیا، دین کی تعلیم بھی نہیں. جانوروں کے لیے بہت دور دور سے وہ گھاس کاٹ کے لاتی ہیں. جو کام مرد کرتے ہیں وہ کام بھی یہ بچیاں کرتی ہیں، جیسے پانی بھر کے لانا، جانوروں کے لیے گھاس کاٹنا، خود جانوروں کے لیے چارہ تیار کرنا. ان کو نہیں معلوم کہ زندگی کیا ہوتی ہے، انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہر وقت کام کرنا ہی زندگی ہے. ان بچوں کے چہروں پر مسلسل کام کرنے کی وجہ سے چہروں پہ جھریاں اور چھائیاں پڑی ہوئی، ہاتھ پاؤں پھٹے ہوئے ہیں. شادی کے نام سے وہ اتنا ڈرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان بچوں سے کہا ساری زندگی کیا یہی کام کرنے ہیں، شادی نہیں کرنی، اسکول نہیں پڑھنا. ایک بچی مجھے کہنے لگی شادی کر لو تو سسرال والے مارتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ساری زندگی کام کریں گے، انہی کی خدمت کریں گے، یعنی ان کی مار کھانے سے بہتر ہے بھائیوں کی کھا لیں. اسکول کا جب کہا تو کہنے لگی اسکول جا کر کیا کریں گے، استادوں کی مار کھائیں گے. گھر میں ان کا یہ مقام اور عزت کہ بھائی انہیں نوکرانیاں سمجھتے ہیں. جب بھائیوں کو کسی بات پہ غصہ آ جائے تو انہیں مارتے ہیں اور وہ خوشی سے مار کھا لیتی ہیں. بس یہی ان کی زندگی. ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی، گھر میں بھی کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. بھائیوں کی سب شادیاں ہو چکی ہیں، اب وہ بچیاں اپنی بھابھیوں کی خدمت کر رہی ہیں. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ زندگی پر ان کا بھی کوئی حق ہے. اور کئی گھرانے ایسے ہوں گے دور دراز دیہاتوں وغیرہ میں، بہت سی ایسی مثالیں ہوں گی. تو ایسی عورتوں کو اگر اسکول نہیں بھیجا گیا یا کچھ اور نہیں تو کم از کم دین کی تعلیم تو انہیں دی جائے. لیکن اگر آپ جیسے لوگ پڑھ لکھ کر صرف اپنے ہی گھر کی فکر کریں یا صرف اپنی ذات کی، یا وہ بھی نہ کریں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کرنے کے بہت کام ہے. ایسی آنکھ ہونی چاہیے جو دیکھ سکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.